السلام علیکم دوستو، حیدر مہدی نے کچھ بیانات دیے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر، اور اسے سن کر آپ بھی کہیں گے کہ اگر اس دفعہ یہ نہ ہو سکا تو پھر پاکستان بھی فلپائن کی طرح بن جائے گا۔ یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ 43 ارکان پی ٹی آئی کے استعفے کالعدم قرار دیے جا چکے ہیں عدالت کی جانب سے۔ اس کے بعد کیا پلان بنا لیا ہے عمران خان نے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حیدر مہدی نے عمران خان کی تعریف کی اور کہا کہ عمران خان کو دعا دو جس نے اس قوم کو جگا دیا ہے۔ یہ قوم سوئی پڑی تھی، اس قوم کو جگا کر عمران خان نے ایک راستہ دکھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ عمران خان کو اپنا لیڈر کیوں سمجھتے ہو، جس پر انہوں نے کہا کہ اس شخص نے 26 سال محنت کی اور اپنی غلطیوں اور اپنی کمزوریوں کے باوجود ملک کا پرائم منسٹر بن کر دکھایا۔ اس ملک کو اس طرح چلایا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس ملک کو اس طرح چلا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 سال وزیر اعظم رہا، پھر 4 ہسپتال بنائے، یونیورسٹیز بنائی، اس پر ایک کرپشن کا الزام، ایک کرپشن کا کیس بھی یہ نہیں کر سکے ہیں، اور آج ممنوعہ بیٹی کا کیس نکال دیا ہے کہ اس کے ذریعے عمران خان کو نااہل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس پر بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یہ irrelevant ہے، اس پر بات کیوں کی جائے، اس کا کیا تعلق سیاست سے۔ اب دوسری جانب انہوں نے عاصم منیر سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب 5 دن کے دورے پر برطانیہ چلے گئے ہیں، اس سے پہلے 6-7 دن کے دورے پر سعودی عرب گئے تھے۔ پتہ نہیں ان کو اتنے لمبے دورے کرنے کا کیا شوق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کر کے دیکھ لیں یہ شوق بھی پورا، لیکن عوام اب رکنے والی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مارشل لاء کے لیے راستہ بھی ہموار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں مارشل لاء تب ہی لگ سکتا ہے جب مغربی ممالک اس میں ساتھ دیں، کیونکہ جس طرح کے معاشی حالات پاکستان کے بن گئے ہیں، اس میں اگر مارشل لاء لگ گیا تو ادارے کو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا اور ہرجانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں حیدر مہدی نے کہا کہ اس سسٹم کو چینج کرنے کا واحد حل اس وقت یہی ہے کہ 50 جنرل، 50 ججز، 50 سیاستدان، ان کو پھانسی پر لٹکاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں تو ضیاء، یحییٰ، مشرف اور جس نے مارشل لاء لگایا، اس ملک کا آئین توڑا، اس کو قبر سے نکالو اور کہو کہ یہ ملک کے غدار ہیں۔ ہم نے ان کے سارے اعزاز واپس لے رہے ہیں، ان کی شہریت ختم کر رہے ہیں، یہ پاکستانی نہیں۔ ان کی ہڈیوں کو باہر نکالو اور ان کو پھانسی دی جائے اور پھر ان کو دوبارہ دفنا دو، تاکہ آگے سے کسی کی جرأت نہ ہو ایسا کرنے کی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جس نے اس ملک کا آئین توڑا، پاکستان سے غداری کی، کسی کو آج تک کوئی سزا نہیں ملی، بلکہ اپنے اعزازات کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک زندہ ہے نا، باقی تو چلے گئے، چلو ایک تو زندہ ہے، اس کو پکڑ کے دکھا دو۔ یعنی کہ قمر باجوہ کی وہ بات کر رہے تھے کہ اس کو پکڑو، سولی پر لٹکاؤ، لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کریں گے، ان میں اتنی جرأت نہیں ہے، یہ جج بھی اپنے مفادات کے لیے ہیں۔ باجوہ جب تک پاکستان میں ہے ان کی جرأت نہیں ہوگی اس پر بات کریں، چلا گیا تو سب بولیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے نظام کو بدلو، نہیں تو فلپینز میں جو ہو رہا ہے وہی پاکستان میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بدنام زمانہ اور کرپٹ ترین آدمی جس نے فلپینز کے 10 ارب ڈالرز لوٹے، اس کا بیٹا آج وہاں کا صدر ہے۔ یہ ہوتا ہے جب کوئی معاشرے اپنے میں ریفارمز نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ مریم اس ملک کی کینسر ہے، یہ مریم اس ملک کی کینسر کی نشاندہی کرتی ہیں، یہ اگر اقتدار میں آ جاتی ہیں تو یہ ملک تباہ ہوگا۔ تو یہ باتیں کی ہیں حیدر مہدی نے عمران خان سے متعلق اور اس نظام سے متعلق۔ دوسری جانب عدالتوں سے بھی پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری سامنے آئی ہے۔ عدالتوں نے 43 ارکان پی ٹی آئی کے استعفے کالعدم قرار دے دیے ہیں۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کا کہنا ہے کہ عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کا سیاسی بنیادوں پر کیا گیا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کا حکم معطل کر دیا ہے، جس پر اسد عمر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کا سیاسی بنیادوں پر کیا گیا فیصلہ ختم کیا۔
انہوں نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ تحریک انصاف کے 43 MNAs کی رکنیت بحال ہو گئی ہے۔ راجہ ریاض لیڈر آف اپوزیشن کا کمرہ خالی کرنے کی تیاری کریں، یعنی اب عمران خان نیشنل اسمبلی میں اپنا لیڈر آف اپوزیشن لے کر آئیں گے اور اس کے بعد شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے، یعنی کہ شہباز شریف کو کہا جائے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو، اور جس کے بعد 2-3 لوگ جو ہیں PDM کے وہ سائڈ پر ہو جائیں گے اور یہ حکومت خود ہی گر جائے گی۔ کیونکہ اس سے پہلے PTI کو شک تھا کہ اگر تو پارلیمانی پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ راجہ ریاض ہوا PTI کا، اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی تھے، تو وہ یہ کریں گے کہ جب PTI ووٹ آف کانفیڈنس کا کہے گی تو اگر نون لیگ کے 2-3 لوگ نکل بھی گئے تو PTI کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ دے دیں گے، جو کہ آئینی طریقہ ہوگا ووٹ دینے کا۔ اسی لیے پہلے ان کا راستہ روکنا ضروری تھا، جو کہ اب رک جائے گا، اور اس کے بعد شہباز شریف کو کہا جائے گا کہ اب ووٹ آف کانفیڈنس لیں آپ۔